محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر قربانی کا حشرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت حد سے زیادہ ہوتی ہے، بلندیوں پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو کتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وہ چیز بلندیوں پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام بیان کر رہا ہے فجر کا، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کیا ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے؟ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل بتا رہا ہے، فضیلت دے رہا ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چند ماہ پہلے رمضان گزرا ہے، فجر کے ٹائم ہم مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن جی کی تلاوت کرتے تھے۔ رمضان ختم، ہم مسجد کو بھول گئے۔ معذر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی نماز کی سستی کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر اعلان کیا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جو ابھی یہ دن شروع ہے، ذی الحجہ کیا جو پہلا حشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کے اندر آپ روزے رکھیں، نوافل نماز کا اہتمام کریں، نماز پابندی سے ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے۔ صدقہ خیرات کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن جی کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ ہر بندے کو بخوبی یہ علم ہے کہ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ زندگی کا علم نہیں ہے کہ انسان دنیا پانے کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن جی فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ میرے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، میں انہیں ضرور بالضرور اپنا راستہ دکھا دوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، قربانی کرنے والا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، مساجد کو آباد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ضرور بالضرور اپنا راستہ دکھا دوں گا، اور میں ان کے ساتھ ہوں، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس لیے معزز حضرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نماز پابندی سے ادا کرنی چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اور خاص طور پر جو حشرہ بھی جاری ہے اس کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل
अय्याम दुनिया अय्याम अशर यानी अशरा ज़िलहिज्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, ए कलमा पढ़ने वालों, नमाज पढ़ने वालों, दीन इस्लाम पर चलने वालों, अफज़ल अय्याम दुनिया अय्यामुल अशरी अशरा ज़िलहिज्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये जो अशरा ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं, ये दुनिया के सारे अय्याम से अफजल दिन है, बेहतर दिन है, फजीलत वाले दिन है। सहाबा किराम ने कहा, क़ीला, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाहि। ए अल्लाह के नबी, एक बंदा जिहाद में निकल जाता है, अल्लाह के रास्ते में जाता है, एक घड़ी वो लगाता है, वो दुनिया और दुनिया में जो चीज भी है इससे बढ़कर उसको अजर मिलता है, इससे ज्यादा फजीलत है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम कह रहे हैं, क्या एक बंदा जिहाद पर गया हुआ है और एक बंदा ज़िलहिज्जा के 10 दिन इबादत करता है, क्या ये उन दिनों से भी अफजल दिन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाहि, क़ाला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह। फरमाए उन दिनों से भी अफजल दिन है, बेहतर दिन है, फजीलत वाले दिन है। यानी ये जो ज़िलहिज्जा के 10 दिन है, ये दिन जो बंदा जिहाद के अंदर वक्त गुजारता है उससे भी ज्यादा फजीलत वाले हैं, ज्यादा अजर सवाब वाले हैं। कितना बड़ा इनका मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा मेहनत किया करते थे। रमजान का आखिरी अशरा, मुहर्रम का पहला अशरा और ज़िलहिज्जा का पहला अशरा। फिर फरमाया, इल्ला रजुलन अफ़रा वजहहु बित्तुराब। फरमाया वो आदमी ज्यादा बेहतर है, अफजल है इन दिनों से, ज्यादा या बेहतर है जो अल्लाह के रास्ते में निकल गया अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ, लेकिन वापस न लौटा, शहीद हो गया। वो इससे बेहतर है अगर एक बंदा अल्लाह के रास्ते में जाता है, जिहाद करता है, वापस आ जाता है, उससे भी यह दिन बेहतर है। तो माज़र हज़रत, इन अय्याम में कसरत के साथ आप इबादत करें, नवाफ़िल नमाज का एहतमाम करें, फ़र्ज़ नमाज पाबंदी के साथ अदा करें, कुरान की तिलावत करें, हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ुल इबाद का ख्याल करें, सही मानों में सही तरीके से इबादत करें ताकि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। फरमाया, ये गुजरे दौर के अंदर जो बंदा एक सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद बदर का अजर देते हैं। जो लोग शहीद बदर हैं, बदर के मैदान में जिहाद करते हुए शहीद हुए, उनका अजर अल्लाह ताला उस बंदे को देता है जो आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करता है। और आप हज़रात को बखूबी इल्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन से सुनते हैं। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लिबास, हमारा बैठना, हमारा चलना, हत्ता के माँ की गोद से लेकर बैतुल्लाह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीकाकार बताया है। आपने सुन्नत का इल्म दिया है, हम तक पहुंचाया है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए दीन पर भी चलना आसान कर देगा। नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगी, मस्जिद में आना आसान हो जाएगा, कुरान की तिलावत करना आसान हो जाएगी, हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ुल इबाद का ख्याल रखना भी आसान हो जाएगा।
ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جو قربانی کا حشرہ ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آپ نے ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کاٹنے، نہ ناخن تراشے نہ بال کاٹے اس عشرے کے اندر جو ابھی شروع ہے۔ اس عشرے کے اندر آپ کیسے کے ساری عبادت کریں، بہرحال عشرہ شروع ہو چکا ہے، ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے۔ جو حضرات قربانی کرنے والے اور جو قربانی نہیں بھی کرنے والے ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے کہ وہ اس عشرے میں ناخن نہ کاٹے، جب عشرہ ختم ہو اس کے بعد ناخن آپ نے کاٹ لیں۔ تو معزز حضرین، ایک سیکنڈ زندگی کا حجر نہیں ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں، اور سنت کا ثواب کیا ملے گا؟ شہید بدر کے برابر ہمیں اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری ایک سنت سے منہ موڑ دیتا ہے، ایک سنت کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ بھی آپ کو بتا دیا، ثواب بھی آپ کو بتا دیا، اور ایک سنت کا تذکرہ آپ بھائیوں کے سامنے کروں گا اور آپ ضرور اس پر عمل کریں، اپنے دل کی تختی سے، دل کی سوچ سے دل کو مطمئن کرتے ہوئے۔ چھوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اجر کیا ملے گا؟ شہید بدر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کیا کرتے تھے تو درمیان سے وہ چیر نکالا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والے، ان کو ماننے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، دین اسلام پر چلنے والے، دین کا دعویٰ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، لیکن جو نبی ہمیں کام بتا رہے ہیں ہمارا ہر کام اس کے متبادل ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور کتنا بڑا اجر ملے گا، اور میں نبی نے فرمایا جو سنت پر عمل نہیں کرتا میری امت میں سے نہیں ہے، تو پھر جو کام بھی ہم کریں کہ کرتے ہیں سنت کے خلاف کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے بالوں کی چیر نکالی ہے، اور یہ سنت ہے، شہید بدر کا اجر ملے گا۔ سنت پر عمل نہیں کریں گے، گناہ بھی آپ کو بتا دیا۔ تو اگر درمیان سے چیر نکالے کون سی قیامت آ جائے گی، کون سا فرق پڑتا، کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ شیطان ہے، انسان کو نیک عمل نہیں کرنے دیتا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ آپ میرے پاس بچے آتے ہیں مسجد کے اندر، وہ قرآن جیت سیکھتے ہیں، قرآن جیت پڑھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، اذکار سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی جو طور طریقہ ہے آپ حضرات مساجد میں بچے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو زندگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق بن جائے۔ تو ایک بچہ مسجد کے اندر آتا ہے، وہ نہ نماز پڑھے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے، اس کو قرآن نہیں پڑھنے کا کوئی سوال کی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن بھی پڑھنا آسان ہے، پر عمل کرنا مشکل ہے۔ قرآن بھی پڑھ کر عمل نہیں کرتے، اس کا نہ اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اگر سنت پر چلنے کی وجہ سے بچوں کو سزا دی جائے، سبق نہ آنے کی وجہ سے سزا دی جائے، چھٹی کرنے کی وجہ سے سزا دی جائے، کبھی بھی اپنے بچوں کا دفاع نہ کریں۔ جو بھائی اپنے بچوں کا ان معاملات میں دفاع کریں گے وہ پڑھ نہیں سکتے، بلکہ گھر میں بھی ان پر سختی کریں، مسجد میں ٹائم پر آئیں، سبق یاد کر کے آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنے، خود بھی اس پر عمل کریں، اور آپ بھائی اپنے دل میں یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے ایک طرف سے بال نہیں پھیرنے، درمیان سے بال پھیرنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔
جو اگر پیچھے بال پھیرتے ہیں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے پیچھے بال پھیرنا، اور ایک طرف سے بال پھیرنا یہ انگریز کا طریقہ ہے، اور ہمارا جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ درمیان سے بال پھیرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میرے بھائی لازمی اس سنت پر عمل کریں۔ ایک پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اور یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اس پر عمل کریں گے دنیا بھی بلند آخرت بھی بلند، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ پھر فرمایا ما من عمل اذکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ خیر کا عمل، وہ اجر و ثواب کا عمل جو اس قربانی کے عشرے میں کیا جائے اور اس سے زیادہ پاکیزہ عظمت والا عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اس عشرے کے اندر آپ جو عمل بھی کریں گے، نیک عمل کریں گے، وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے معزز حضرین ان 10 دنوں کے اندر آپ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، نوافل کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اے اللہ کے بندے نماز پڑھ لے، اے اللہ کے بندے مساجد کو آباد کر لے۔ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا داتا ہوں، میں تیرا رازق ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھے اعلان کر رہا ہے، اور تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ نمازی بن جا، روزہ رکھنے والا بن جا، قرآن جی کی تلاوت کرنے والا بن جا، مساجد کو آباد کرنے والا بن جا۔ یاد رکھنا انسان کو جس چیز کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انسان اس کا آئیڈیل بننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی کام کرنا ہو، کسی انڈیا کے ہیرو کو دیکھ لیں، کوئی غلط کام کرنے والے دیکھ لیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوشش کرتے ہیں ان جیسا بنے، ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسا لباس پہنے، ان جیسا اپنا جسم بنائے۔ اور پہلی عرض کی انسان کا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، انسان اس کی شکل سے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنا جسم کٹا سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا، اپنا لباس دیکھنا ہوگا، اپنی شکل صورت دیکھنی ہوگی، ہم نے کس کے مطابق بنا کے رکھی ہے۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا کے رکھی ہے تو یقیناً ہم نبی کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے کسی اور کے ساتھ بنا کے رکھی ہے تو یقین جانے ہمیں دین اسلام سے پیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیار نہیں ہے، ہمیں پھر اس کے ساتھ ہے جس کا ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال آنے والے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف فرما دے گا۔ ایک سال کے پچھلے گناہ معاف، 1 سال آنے والا جو ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں 1 دن کا روزہ رکھنے سے، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ تو اس لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، جنت میں جانے والا بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، مساجد کو آباد کرنے والا بن جائے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے مسجد میں آ جا، جتنے گناہ لے کر آئے گا تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، تو مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے مساجد میں آ جا، ہزاروں کے حساب سے لاتعداد گناہ لے کر آئے گا، ایک سجدہ کرے گا، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن میرا بندہ میرے پاس آتا نہیں ہے، یہ دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اعمال کر لے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ بندہ کہتا اللہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، تیرے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرا پیارا پیغمبر کہتا ہے، اگر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ اعمال کر لے۔ اے بندہ وہ عمل نہیں کرتا، عمل سے دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ کہتا میں آسمان پر بیٹھا ہوں، یہ اعلان کر رہا ہوں، غافل نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ایک اشعار کہتا ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے بندے، اپنے دل کو تھام کر، اپنے دماغ کو مطمئن کر کے یہ دنیا کے نظام دیکھ لے، ایک کون چلا رہا ہے، یہ کیسے چل رہے ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو ہر کام کو وقت پر کر رہی ہے، وہ کون سی ذات ہے جس کا ہر ذرہ ذرہ محتاج ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں، تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، نمازیں پڑھی جا، روزے رکھی جا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کر، مساجد کو آباد کیا کر۔ اللہ کا اعلان ہے نیک اعمال تو کر، ایک صلہ جانے خدا جانے، صلہ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تیری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ یہ شاید غور سے سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے۔ یہ شاہ کہتا ہے کہ تو دیوا بال کے رکھ دے، جلا دیا رکھ دیا، اب ہوا کا کام ہے اسے بجھائے یا نہ بجھائے، لیکن ہوا کے اوپر قابو کس کا ہے؟ ہوا چلانے والا کون ہے؟ ہوا پر قابض کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ دیوا بال کے رکھ دے، اللہ تعالیٰ بچائے گا اسے ہوا سے، ہوا جانے خدا جانے۔ دیوا کون سا بالنا ہے؟ دیوا کون سا جلانا ہے؟ نماز کا جلانا ہے، روزے کا جلانا ہے، مساجد کو آباد کرنے کا جلانا ہے۔ یہ ایک دیا جل جاتا ہے آپ کے اعمال کا، اور یہ اعمال آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت انسان کا چہرہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں کوشش کریں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 9 دن روزہ رکھا ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر، اور آگے فرمایا تو خود کو مریض محبت کر، سمجھ دل دی دعا دل بر، تو خود کو مریض محبت کر،
سمجھ دل دی دعا دل بر مرض جانے مرض جانے دعا جانے شفا جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنا ہے تو مر کے زندگی چاہنا ہے فقیری ٹوٹ کا منگے تو مر کے زندگی چاہنا ہے فقیری ٹوٹ کا منگے وفا دے وچ بنا ہو منج بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ بنا ہو منج بقا جانے خدا جانے. یہ شاعر کہتے ہیں اپنی زندگی کو اپنے دماغ کو اپنے دل کو اس طریقے سے نیک اعمال پر لگا دے کہ تو وفا کے اندر فنا ہو جائے. نماز کثرت سے پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا تو دنیا کی طرف راغب ہو ہی نہ. ایسی تیری وفا ہو جائے دین کے ساتھ. اور کون سی وفا میں آپ کو بتاتا ہوں, زندہ مثال ہے چند دن پہلے جو وفا پاک آرمی نے دکھائی. صبح کی نماز پڑھی, درس دیا سنت کے مطابق, انڈیا میں نکل گئی. یہ ہوتی ہے وفا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو کہ زندگی بچے گی یا چلی جائے گی, بقا جانے خدا جانے. نیک اعمال جہاد اور کوئی نیک عمل بھی کرنا ہو اس طریقے سے کریں گے اس کے اندر فلاح ہو جائے. آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کا پورا جسم اسی اعمال کی طرف راغب ہو, اسی اعمال کی طرف لگا رہے. سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ آپ وہ عبادت کریں, اس میں محنت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور آگے پھر فرمایا, آگے دعا کرتے ہیں, فرمایا اے پوری ہووے نہ ہووے بیکار نہیں جاندی, اے پوری تھی وے نہ تھی وے بیکار نہیں جاندی. دعا مومن منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. دعا مومن منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. فرمایا آپ نے ہمیشہ دعا کرنے, دعا عبادت کا مغز ہے. یہاں پر فرمایا دعا پوری ہو یا نہ ہو اس کی فکر نہیں کرنی, دعا جانے خدا جانے. دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. دنیا میں ہم دعا کرتے یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ ہمارے اعمال ٹھیک کر دے, یا اللہ ہماری فلاں حاجت پوری کر دے, فلاں حاجت پوری کر دے. نہیں ہوتی. ہم تنگ آ جاتے ہیں, یا اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. کوئی دعا ہے اسی وقت قبول ہو جاتی ہے, کوئی دعا ہے تھوڑا دیر کے بعد قبول ہوتی ہے, کوئی دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کے اندر خزانہ رکھ دیتا ہے. کل آپ مر جائیں گے, آخرت دنیا سے چلے جائیں گے, آخرت میں منتقل ہو جائیں گے, تو آپ کو اس وقت اس کا صلہ ملے گا. یعنی کتنے بڑے انسان ہمارا کہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں, جہنم سے بچ جاؤں. تو یہ جو آپ کی دعا ہے وہاں پر خزانہ بن کے چلی جائے گی. جب آپ مریں گے وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کے اعمال کا وزن ہوگا, اعمال زیادہ ہوں گے, آپ جنت میں جانے والے بن جائیں گے. تو ایسے معزز حضرین چند باتیں آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو بندہ وسعت کے مطابق اس کے بعد گنجائش موجود ہو, وسائل موجود ہیں, اس
کے مطابق وہ قربانی نہیں کرتا، وسعت بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا ہماری وہ عیدگاہ میں نہ ہے۔ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک جس کے پاس گنجائش موجود ہے، وسائل موجود ہیں، اس کے لیے قربانی لازمی اور ضروری ہے۔ اور جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی والے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور یہی جو اعمال ہیں، ایک گناہ زیادہ ہوگا جہنم، ایک نیکی زیادہ ہوگی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور قربانی والا جو جانور ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اتنا زیادہ کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گوشت موجود نہ ہو، اتنا بیمار نہ ہو اس کی بیماری عیاں ہو، صاف واضح ہو، اور وہ بینگا نہ ہو، کانا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، ایسا جانور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو مسجد کے اندر بھی جو چیز دینی ہو وہ بھی آپ نے ہر قسم کے عیب سے پاک دینی ہے۔ ایسا نہ ہو جو چیز کام کی نہ ہو انسان مسجد میں دے دے، جو کام کے وہ پاس رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو قبول نہیں کرتا، ایسے خیرات کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ مسائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ حضرت حسن قربانی کرتے ہیں، ہر بندے کو علم ہے، لیکن بعض حضرات کو علم نہیں ہوتا، ان تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے معزز حضرین، اس اشرے کے اندر کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کریں، فرض نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ایک شکل زندگی کا علم نہیں ہے تب ہماری روح بدن سے نکل جائے۔ خوب محنت کریں، اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا دیں، آخر کی طرف راغب کریں۔ دنیا کو بھی چلانا ہے، دنیا کو بھی بنانا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہتے ہوئے، نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کو دیکھتے ہوئے ہر قسم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو بھائی داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی رکھنے والے بن جائیں، جو درمیان سے چیر نہیں نکالتے چیر نکالنے والے بن جائیں، جو لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پہنتے وہ سنت کے مطابق پہننے والے بن جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمیں ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بیان کیا گیا سنایا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے راہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے اندر جتنی کمی پیشی کا دیتا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔